میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، اول تا آخر موبائل فون کے استعمال سے بچوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ حدیث پاک میں ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلام میں بے مثال خواتین، جن میں صحابیات بھی گزری ہیں، اس کے بعد کئی ان سے فیض لیتی ہوئی صالحات بھی گزری ہیں۔ بے مثال کردار ان کا رہا ہے۔ آج کے اس سنت و بھرے بیان میں انہی بے مثال خواتین کی سیرت کے الگ پہلو مختلف واقعات کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ
آج کے اس پرفتن دور میں کہ جہاں پر عورتوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو مختلف انداز سے بے حیائی، بہرا روی، بے پردگی، عریانی، نمود و نمائش ایکسپوز کرنا، ان کو نمایاں کرنا، اور اس طرح کے اور دیگر کئی عوامل ہیں کہ جو ان عورتوں کو، ہمیں اسلامی بہنیں، یہ دعوت اسلامی کی اپنی اصطلاح ہے، اسلامی بہنیں، ظاہر اسلامی بہنیں ایک مدنی ماحول سے وابستہ ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ گمان کیا جانا چاہیے کہ یہ اس میں سے بچتی ہوں گی ان چیزوں سے، لیکن جرنل جو ایک فیمیل کلچر اسٹیبلش ہو رہا ہے، ہر جگہ عورت، ہر جگہ عورت، ہر جگہ عورت، ہر جگہ عورت، جہاں جائیں وہاں عورت، جہاں جائیں وہاں عورت، اور پھر اس کو پذیرائی حاصل ہے، اس کو بہت پذیرائی حاصل ہے۔ عورتوں کو جتنا یہ مطلب کہ نمایاں ہونے پر ابھارا جا رہا ہے مضامین کے ذریعے مختلف انداز سے، اور خود یہ ابھرتی جا رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھرتی نہیں ہے، تو ان کا ابھرنا، ان کا نمایاں ہونا، پھر اس کو گلیمرائز کر دینا، اس کو ماڈرن کا نام دے دینا، اس کو ایجوکیشن کا نام دے دینا، اس کو کوالیفیکیشن کا نام دے دینا، اس کو ترقی کا نام دے دینا، اس کو مختلف اس طرح کے نام دے دینا کہ جس سے یہ برائیاں بدقسمتی کے ساتھ اچھائیاں لگیں۔ یہ کتنی بڑی چینجز ہے، یہ کتنا بڑا مطلب کہ ایک منفی انداز ہے۔ تو آج کے اس سنت و بھرے بیان میں میری نیت ہے کہ ان خواتین کا بیان کیا جائے کہ جسے سن کر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام اور ہماری تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور ماضی میں ان کا کردار کیا رہا ہے، اور یہ کس قدر نیک، پاک باز اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والیاں تھیں۔ نہ مال و دولت ان کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی تھی، نہ یہ زیب و زینت ان کے نزدیک اس کا کوئی اتنا زیادہ مقام تھا۔ ان کی ایک اپنی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنے انداز اور اپنے کردار سے اسلام و دین کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرتی تھی۔ ایسا تھا ان کا جذبہ تھا، اللہ اللہ، پڑھی کتابیں ان کے متعلق، ان کے جذبے تھے۔ آج ضرورت، بہت زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے واقعات کی، تاکہ پتہ چلے کہ اصل کردار کیا تھا، اصل کامیابی کیا تھی، اصل عورتوں کا اصل وہ سیرت کیا ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے، جو ہمیں سنائی جا رہی ہے، جس کو دکھا کر ہم کو ابھارا جا رہا ہے۔ کیا یہ عورت کی اصل سیرت ہے، یا وہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بتائی جا رہی ہے اور مدنی چینل کے ذریعے یہ سنائی جا رہی ہے؟ ہم دکھا نہیں سکتے۔ یہ نہ دکھانا بھی ایک اسلام ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے ہمارا، کہ ہم اس طرح اسلامی بہنوں کو، عورتوں کو دکھا نہیں سکتے۔ تو اب آئیے میں یہ تمہیدی جو وضاحت کی، اس کے بعد کچھ واقعات کی طرف آپ کو لکھ کر چلتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور و معروف نام ہے صحابیات میں۔ ان کا نکاح دور جاہلیت میں کسی سے ہوا، اور انہی سے انس بن مالک پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلیم جب اسلام لے آئیں تو جن سے ان کا نکاح ہوا تھا، ہمارے غصے کہ وہ
شام چلا گیا اور وہیں مر گیا۔ اس کے بعد ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کیوں، کیسے مسلمان ہوئے تھے یہ سنیے گا۔ انہیں نکاح کا پیغام دیا، اب بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکی تھی، اور شوہر مسلمان نہیں ہوا تھا اور وہ مر بھی گیا۔ تو ابو طلحہ نے جب انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، اور ایک اچھی چیز تھی کیونکہ ان کا ایک معاشرے میں مقام و مرتبہ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجبوری یہ ہے کہ مطلب پرابلم یہ ہے کہ اب میں مسلمان ہوں اور آپ غیر مسلم ہیں، اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس حالت میں آپ سے شادی کر سکوں۔ سامنے سے جواب آیا کہ یہ جو میلان ہے آپ کا میری طرف، میلان تو تھا کہ ایک معزز اور ایک اچھی ان کی پوزیشن تھی معاشرے میں۔ تو ابو طلحہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میری طرف جو میلان ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ پھر کوئی وجہ تو نہیں۔ پھر کہا کہ آپ کی دلچسپی میرے مال و دولت اور سونے چاندی پر ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ سونا چاندی اور مال و دولت کی مجھے ادنا بھی خواہش نہیں ہے، ایک تھوڑی سی خواہش ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور انہیں تمہارے یہاں کی ایک حبشی نے بنایا ہے، اس نے اس کا گاڑا لگایا اور اس سے یہ بنا کر دے دیا، تم ان کی پوجا کرتے ہو، جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میں کیا کر سکتی ہوں، اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اسلام لانا یہی میرا مہر ٹھہرے گا۔ ابو طلحہ نے غور و خوض کیا اور کچھ دیر کے بعد اب مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر ان کی شادی انہی سے ہوئی، یعنی وہ نیکی کی دعوت، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا، شرک کے حوالے سے ایک مدنی پھول کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے، تو ان کی نیکی کی دعوت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان کا نور لے کر آئی۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے پہلے کی خواتین یہ صحابیہ تھیں، ان کا انداز کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نکاح کا پیغام دے رہا ہے اور وہ شادی اسے ہو جائے لیکن اسلام کی دعوت، مسلمان ہونے کی دعوت، نہ سونے کی طرف توجہ، نہ چاندی کی طرف توجہ، نہ مال کی طرف توجہ، ایسی کوئی توجہ نہیں، وہاں بھی نیکی کی دعوت، وہاں بھی اسلام و دین کی خدمت، جبکہ شوہر نہیں ہے اور ایک معزز فرد نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اسلام کی محبت اس قدر ان کے قلب کی گہرائیوں میں راسخ ہو چکی تھی کہ انہیں کہتے ہیں نا فرسٹ اسلام، کیا نعرہ لگ سکتا تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ فرسٹ اسلام، پہلے اسلام، پہلے دین، پہلے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ آج کی اسلامی بہنوں کو، آج کی خواتین کو اس بات تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس طرف قدم بڑھاتی ہیں، جو کام کرنا چاہتی ہیں، جس طرف نکلنا چاہتی ہیں، جس سے ملنا چاہتی ہیں، جس سے اٹھنا چاہتی ہیں، جہاں بیٹھنا چاہتی ہیں، جو پڑھنا چاہتی ہیں، جہاں پڑھنا چاہتی ہیں، جس سے پڑھنا چاہتی ہیں، ہے نا؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی کئی جمع ہیں، اور وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس سنت و بر بیان میں شامل ہوں۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر ہے، کیونکہ اس وقت تو ایک ایجوکیشن ہے نا، چاروں طرف تعلیم 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 تعلیم، بچہ پیدا ہوا، تعلیم پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ فکر ہوتی ہے
کہ یہ تعلیم کہاں حاصل کرے گا، اس کا ایڈمیشن کہاں ہوگا، یہ پڑھے گا کدھر، کتنا پڑھے گا، کس طرح پڑھے گا، یہ ساری چیزیں غور و فکر ہوتی ہیں۔ لیکن فرسٹ اسلام، ہم کیا بات کریں گے؟ پہلے اسلام، فرسٹ اسلام، فرسٹ دین، فرسٹ ریلیجین۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا رب کیا فرماتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا حکم ملتا ہے۔ فرسٹ اسلام، پہلے دین، پہلے ہمارا اسلام، اس کے بعد دوسری بات کی جائے گی۔ ہمیں جو ڈیسیجن لینا ہے، ہمیں جو سوچنا ہے، فرسٹ اسلام۔ یہ وہ بات ہے کوئی مسلمان کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یار نہیں، فرسٹ اسلام، پہلے دین کی بات کرو، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میرے لیے رہنمائی میرا دین، میرا قرآن اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایجوکیشن کے نام پر میں یہ ایک مدنی پھول آپ کو دے دوں کہ تعلیم حاصل کرنی، ایجوکیشن حاصل کرنے کے نام پر یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا یہ پڑھنا جائز ہو، جس سے پڑھ رہے ہیں اس سے پڑھنا جائز ہو، اور جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھنا جائز ہو۔ یہ تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اس کے بعد آپ اپنے قدموں کو بڑھائیں۔ اسلام اور دین کے متعلق آپ کو یہ تین مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا جائز ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پر پڑھنا جائز ہو، اور جس سے پڑھ رہے ہیں اسے پڑھنا جائز ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگر تین مدنی پھولوں پر آپ غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کے لیے اللہ کی رحمت سے راستے کھلیں گے۔ اور جو کچھ اس کے ضمن میں آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کروں گا تو یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ رہ جائے گا، یہ کروں گا تو وہ آگے نکل جائے گا، یہ کروں گا تو میرا کیا ہوگا، آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں یہ سیکنڈری ہے، یہ دوسری گفتگو ہے۔ فرسٹ اسلام، پہلے دین، پہلے ہمارا مذہب، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، پہلے آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس کی بیس پر آپ اپنے فیوچر کی عمارت کھڑی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کی بیس بنائیں پہلے، اس کے اوپر اپنے فیوچر کی، اپنے مستقبل کی عمارت کھڑی کریں۔ یہ عمارت اگر اس کی بنیاد دین، اسلام اور مذہب ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عمارت کو کوئی بھی نہیں گرا سکے گا۔ آپ کی یہ عمارت زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گی، اس عمارت میں آپ کو زندگی بھر خوشی نصیب ہوگی۔ پھر یہ عمارت، یہ مستقبل جو آپ نے اسلام کی بنیاد پر کھڑا کیا، دین کی بنیاد پر کھڑا کیا، آپ کو قبر میں بھی رسوا ہونے سے بچائے گا، آپ کو قیامت کے روز بھی رسوا ہونے سے بچائے گا۔ فرسٹ اسلام، فرسٹ دین، فرسٹ مذہب، یہ کیا کہتا ہے؟ یہی، کیونکہ دین ہمارا مستقبل سنوارے گا، ہماری دنیا بھی اس سے سنورے گی، ہماری آخرت بھی اس سے سنورے گی۔ اس لیے کسی اور فلسفے میں الجھنے کے بجائے آپ کے سامنے ایک مدنی پھول رکھا ہے، اس کو غور کیجئے۔ اسی میں جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی غور کر لیجئے، جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی غور کر لیجئے۔ اور بہت بنیادی، اور میں نے کوئی آپ کو اس طرح کی بات نہیں کی۔ اب آپ بولے گا یہ بنیاد کہاں سے بنے گی؟ یہ مفتی اسلام بنا کر دے دیں گے آپ کو، دارالفتہ اہل سنت بنا کر دے دے گا آپ کو، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بنا کر دے دے گا۔ آپ دل اور سینہ اور دماغ کھول کر آئیے، بند کر آئیں گے تو بند دروازے میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ پیالہ خالی کر آئیں، انشاءاللہ اس کے اندر دین اور اسلام کی محبت کا وہ شربت ڈالا جائے گا، اسے پی جائیں گے تو انشاءاللہ سب سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اسلام اور دین کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے دل و دماغ کو کشادہ کیجئے، کھولیے، نیوٹرل گاڑی لے کر آئیے، اپنے گیئر کو نیوٹرل کر لیجئے۔ اب آپ ٹاپ گیئر پہ لا کر کہتے ہیں کہ اب جناب ریورس کیسے لگے گا، تو ریورس کے لیے جب بھی کبھی ریورس لگانا ہے پہلے گاڑی نیوٹرل گیئر میں جائے گی، اس کے بعد وہ ریورس لگتی ہے یا فرسٹ گیئر پہ جاتی ہے، پہلے نیوٹرل کیجئے، ففتھ گیئر سے ڈائریکٹ ریورس کبھی نہیں لگا کرتا۔ آپ نیوٹرل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہترین راستہ اسلام اور دین کی تعلیم دکھا دے گی انشاءاللہ۔ اچھا، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں جو کر رہی ہوتی ہیں، اسلامی بھائی جو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے
کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا یہ اسلام و دین کے مطابق نہیں ہے، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ایمان کو لے لوے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح جو میں بے مثال خواتین کا بیان کر رہا تھا، اس میں ڈیفینیٹلی فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑا سبق کہ یہ کیسی مینٹلٹی تھی پہلے کی جو ہماری خواتین تھیں، صحابیات تھیں، ان کی شہزادیاں تھیں، اور اس کے آگے کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو یہ کیسی ان کی پازیٹیو مینٹلٹی تھی اور کتنا ان کے اندر احساس ہوا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں عام اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ معمول کے مطابق ایک رات آپ دورہ فرما رہے تھے، مدینہ منورہ کی گلیاں تھیں اور آپ کا اصلاح امت میں تڑپتا ہوا حقیقی معنوں میں مدنی دورہ تھا۔ ایک مکان کے اندر سے کسی عورت کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اب صبح ہونے والی ہے، اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا، امی جان میں کیسے دودھ میں پانی ملا دوں، جبکہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اعلان فرما دیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے اور دوسرے کو اس طرح فروخت نہ کرے۔ ماں نے ایک جواب دیا، لڑکی باتیں نہ بنا، جب سارے لوگ دودھ میں پانی ملا رہے تو تجھے ایسا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بلا امیر المومنین کو اس کی اطلاع تھوڑی ہو رہی ہے۔ بیٹی نے جواب دیا، ٹھیک ہے ماں، امیر المومنین کو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے جب انہوں نے منع کر دیا ہے تو ہرگز اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو گفتگو تھی یہ سن کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و دماغ پر کیا اثر چھوڑا ہوگا اس گفتگو نے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے۔ صبح ہوتے ہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عاصم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے فلاں مقام پہ جا اور فلاں فلاں لڑکی ہے اور یہ اس کا واقعہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو اسے نکاح کر لے۔ غریب گھر کی لڑکی، ایک نارمل گھر کی لڑکی، اور رشتہ آ رہا ہے کس کا؟ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا۔ اور تمنا کیا ظاہر ہو رہی ہے؟ یہ دور اندیشی دیکھیے کہ کیسی خواتین، کیسی عورت سے شادی کرنے سے آپ کی دور اندیشی اور اس کا نتیجے پر جو نظر ہے، وہ نتیجے پر نظر غور کیجئے۔ فرماتے عین ممکن ہے کہ وہ ایسے مرد کامل کو جنم دے جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ خیر ان کی اس سے شادی ہو گئی، اور جو ام عاصم کو جنم دیتی ہے اس کی شادی عبدالعزیز بن مروان سے ہوتی ہے، اور عبدالعزیز بن مروان سے جس کی شادی ہوئی اس کے بطن سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ نیک سیرت عورت، نیک سیرت خواتین کی برکت کہ یہ خواتین کیسے کیسے مرد کلندر ان سے پیدا ہوا کرتے تھے، ان کی کیسی پرورش ہوا کرتی تھی، یہ کیسے انعام اور اکرام سے ان کو نوازا جاتا تھا۔ اس وقت کیسے کیسے صحابہ کرام کے یہاں کیسی کیسی اولاد اور ان کی کیسی کیسی پرورش ہوا کرتی تھی، اور بلکہ ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے۔
کئی بزرگوں، میرے غوث پاک کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، اور بھی کئی ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کہ ان کے یہاں پیدا ہونے والے بچے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن حفظ کر لیتے تھے کہ وہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے تو ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، ماں کو قرآن یاد ہوتا تھا۔ آج کی طرح یہ عورتوں کی طرح یہ بے حیائی نہیں کرتی تھی، ٹی وی کے سامنے بیٹھتی نہیں تھی اور برائی اور بے حیائی کے کام نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اپنی اولاد کی پرورش میں ابھی سے ان کا کردار شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر جب یہ اولاد دنیا میں آتی تھی تو بڑے ہی پیدا ہوتے ہی ان سے کوئی اچھے اچھے کارنامے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کی ماؤں کی برکت، ان کی ماؤں کی نیکی، ان کی ماؤں کی پرہیزگاری، ان کی ماؤں کا تقوی، ان کی ماؤں کا خوف خدا، ان کی ماؤں کی حیا، ان کی اولاد کی رگو پے میں داخل ہو جاتی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی دیکھ لیجئے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو تو ماں کے عادات اور اطوار کا، کھانے پینے وغیرہ کا اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ انہوں نے کچھ نہ دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ لڑکی نیک ہے، لڑکی نیک ہے۔ کیا عجب کہ اس سے کوئی ایسا مرد کلندر پیدا ہو جو عرب پر حکومت کرے۔ اور واقعی میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی اور آپ خلافت پر آئے، امیر المومنین بنے۔ اور کیسے امیر المومنین بنے، آئیے یہ بھی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کیسے امیر المومنین تھے، مگر اس میں بھی بے مثال خواتین کا درس موجود ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی بیان ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ، ان کی بچوں کی امی کی بھی سیرت بیان ہو جائے گی۔ غور سے سنیے، سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ، اپنے بچوں کی امی جن کا نام تھا فاطمہ بنت عبد الملک سے فرمایا، تمہیں اپنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بڑے گھرانے سے آئی تھی، وہ شہزادی ٹائپ کی جو ہوتی ہے نا وہ پرورش، وہ ایسے گھرانے سے آئی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اپنے ان زیورات کا حال معلوم ہے کہ تمہارے والد نے یہ کس طرح حاصل کیے اور پھر کس طرح تمہیں دیے؟ اگر تم چاہو اور مجھے اجازت دو تو انہیں ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا کر بیت المال کے آخری کونے میں رکھ دو۔ اگر اس سے پہلے بیت المال کا سارا مال خرچ ہو جائے تو اسے بھی خرچ کر ڈالوں گا، اور اگر اسے خرچ کرنے سے پہلے ہی میرا انتقال ہو جائے تو تمہیں یہ واپس مل جائیں گے، یعنی بعد کے خلیفہ تمہیں یہ مال واپس کر دیں گے۔ قربان جائیے، بے مثال خواتین، یہ بے مثال طبیعت کی مالک آپ کی زوجہ محترمہ جواب کیا دیتی ہیں، جیسے آپ چاہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ آپ نے زیورات بیت المال میں رکھوا دیے۔ اب یہ زیورات ابھی بیت المال میں موجود تھے، ابھی ان کے خرچ ہونے کی باری نہیں آئی تھی کہ میرے آقا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوئے ہیں، ان کے بھائی خلیفہ ہوئے، تو یہ زیورات انہیں واپس کرنا چاہا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے ان کی زندگی میں زیورات سے دستبردار ہو چکی تھی، اب ان کے وفات کے بعد ان زیورات کو واپس نہیں لوں گی۔ چنانچہ خلیفہ نے یہ زیورات گھر کی دوسری عورتوں میں تقسیم کر دیے۔ اب اس حکایت میں بہت سارے درس ہیں کہ عہدہ اور منصب، اقتدار یہ گھر بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، امت کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت کچھ یہاں پر سمجھا اور سیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر نہیں تھے، ان کی آمدنی بہت زیادہ تھی، بہت ہائی فائی قسم کی، ہائی پروفائل لائف تھی ان کی، ایک دنیاوی عیش اور آسائش کے حوالے سے۔ لیکن جب میری خلافت پر آئے اور یہ امت کے لیے گویا کہ وقف ہو گئے،
تو جو امت کے لیے وقف ہو جاتے ہیں نا، ان کی زندگی کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اپنی آمدنی، اپنے پلاٹ بنانا، اپنے مکان بنانا، اپنے گھر والوں کے لیے دنیاوی عیش و آشائش کا ذخیرہ کرنا، ان کی توجہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ جس کام کے لیے آئے ہیں، جس کام کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے، یہ اس کام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ امت کی اصلاح کے لیے خلافت پر آئے تھے، یہ امت کی اصلاح کے لیے اقتدار پر ان کو اقتدار ملا تھا. آئے نہیں تھے، یہ لائے گئے تھے. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت بڑا فرق ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو آنے کے لیے مرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو آتا ہے تو خوف خدا سے گویا کہ مرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بنے گا کیا، میں جواب کیسے دوں گا. اور ناجائز طریقوں سے پھر اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انداز ہمارے خلفائے راشدین کا نہیں تھا. اور جو بھی خوف خدا والے عمرہ اور خوف خدا والے خلفاء، خوف خدا والے اہل منصب آئے، انہوں نے یہی انداز زندگی اختیار کیا. ان کو اگر کہیں سے تحفے میں بھی کوئی زیورات آ جاتے تھے گھر کی عورتوں کے لیے بھی، تو بھی یہ ان کو پہننے دینے کے بجائے اسے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کے مالوں میں جمع کروا دو. یہ اپنے آپ کو خالی کرتے تھے. سہلہ نامی گاؤں جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے پہلے ملا تھا، جہاں سے آپ کا پورا روزگار کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، زمین تھی، بہت بڑا گاؤں تھا، بہت بڑا. لیکن جب آپ خلافت پر آئے تو خلافت پر آنے کے بعد آپ نے وہ پورے کے پورا گاؤں یہ ذہن بنایا کہ پورے کے پورا گاؤں میں بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دو. اور یہ جمع کرانے کے لیے آپ نے جب مشورے کیے تو اس میں آپ کے شہزادے دوڑے ہوئے آئے، اور آپ کو لگا کہ یہ لگتا ہے کہ مجھے منع نہ کر دے. پھر شہزادے نے عرض کی، ابا جان تاخیر مت کیجئے، کیا پتہ کل زندہ ہو یا نہ ہو، ابھی اسی وقت یہ گاؤں بیت المال میں جمع کروا دیجئے. یہ اولاد دیکھیے، تربیت، ماں بے مثال، ماں کی بے مثال اولاد، یہ تربیت ہوا کرتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واقعہ سنایا. مال و دولت کے پیچھے نہیں، دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے نہیں، زیورات کے پیچھے پاگل نہیں، آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کی تیاری، یہ تمام تر پہلو جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تقوی، پرہیزگاری کے یہ پہلو جو آپ کو بیان کر رہا ہوں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ کیسی مطلب وہ ان کے پیچھے سے چلیں تو وہ کون سی بے مثال عورت تھی کہ جن کی شادی کے بعد اولاد در اولاد سے سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اسلام کا پہلا مجدد پیدا ہوا، اور جس نے 30 ماہ 30 منتھ کی شارٹ ہسٹری کے اندر، مختصر سی تاریخ کے اندر زمین پر مدنی انقلاب برپا کر دیا، لوگوں کے حالات بدل دیے، ان کی معیشت اچھی کر دی، ان کی دنیا اور آخرت کے معاملے میں مدینہ کر دیا، کیونکہ وہ خود تقوی والے تھے، خود پرہیزگار تھے، خوف خدا والے تھے، اولاد کی تربیت کی تھی، گھر والوں کی تربیت کی تھی. ان کے گھر کے اندر جو ان کی بچوں کی امی تھی وہ بے مثال بیوی تھی، بے مثال ماں تھی، بے مثال عورت تھی. انہوں نے اقتدار پر نظر نہیں رکھی تھی، اپنے شوہر کے اقتدار پر، مال لینے پر نظر نہیں رکھتے تھے، وہ ان تمام چیزوں پر راضی رہتی تھی. اور یہ ایسی گزری ہیں کافی خواتین، بے مثال خواتین گزری ہیں. اب مثال کے طور پر ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کو. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن آپ نے زہد و تقوی اختیار فرمایا ہوا تھا. تھے شاہی خاندان کے، لیکن طبیعت زہد و تقوی والی تھی، تاریک دنیا تھی، خوف خدا والے تھے، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچنے والے تھے، اور دنیاوی جو مشاغل ہوتے ہیں ان سے دور رہتے تھے. آپ کی ایک شہزادی تھی، صاحبزادی، انتہائی حسین و جمیل، مگر انتہائی نیک سیرت، بے مثال بیٹی،
ایک طرف آپ کو بے مثال بیوی، ایک بے مثال ماں، اس طرح مختلف مثالیں دے رہا ہوں. یہ بھی ایک بے مثال بیٹی تھی، بڑی پرہیزگار، بڑی نیک سیرت تھی. ایک روز اپنی صاحبزادی کے لیے بادشاہ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا. ان کی شہزادی کے لیے بادشاہ نے کرمان، جو کرمان کے بادشاہ تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. مگر قربان جائیں ان کی مدنی سوچ پر. آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ میری بیٹی ملکہ بن کر رہے اور دنیا کی طرف مائل ہو جائے. اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 2-3 روز کی مہلت دی جائے. اس دوران آپ مسجد میں گھوم کر کسی نیک لڑکے کو تلاش کرتے رہے. نیک لڑکا کہاں ملتا ہے؟ نیک لڑکے کہاں ملتے ہیں؟ مسجد میں ملتے ہیں، سودی ادارے میں نہیں ملتے. محلے کے چوکوں پر پان سگریٹ کھاتے پیتے ہوئے یہ نیک لڑکے نہیں ملا کرتے. نیک لڑکے تفریح گاؤں میں نہیں ملا کرتے. نیک لڑکے یہ بے حیائی والی دعوتوں میں نہیں ملا کرتے. اگر بیٹی کے لیے نیک لڑکا چاہیے تو مسجد میں آ کر دیکھو، انشاءاللہ وہاں ملے گا. مدنی قافلوں میں سفر کرو، وہاں ملے گا. مدنی انعامات والوں میں ڈھونڈو تو وہاں ملے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر میں سے تلاش کرو گے تو وہاں آپ کو نیک ملے گا. یہ نیک ڈھونڈنے کے لیے ظاہر جو چیز ڈھونڈنی ہے اس کو اسی جگہ پہ ڈھونڈا جائے گا. جب نیک ڈھونڈنا ہے تو مدنی ماحول سے ڈھونڈو، عاشقان رسول میں سے ڈھونڈو، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے آپ کی سوچ کے مطابق نیک لڑکا ملے گا جس سے آپ کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے. جبکہ آپ کی سوچ میں بھی نیک ڈھونڈنا ہو. اب پیسے والا ڈھونڈنا ہو، بھلے وہ سود کھاتا ہو، رشوت کھاتا ہو، حرام روزی کھاتا ہو، چوری ڈکیتی کرتا ہو، لوٹ مار کرتا ہو، طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، ڈنڈی مارتا ہو، جھوٹے واؤچر بناتا ہو، طرح طرح کی ترکیبیں کر کے بس آپ کے گھر میں وہ پیسہ کما کر لاتا ہو اور آپ بولے یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا. یہ بیٹی کو خوش نہیں رکھتا بھائی، یہ نہیں رکھتا آپ کی بیٹی کو خوش. آپ کی بیٹی کو وہی خوش رکھے گا جو خوف خدا والا ہوگا. یاد رکھیے گا. کیوں کہ آپ کی بیٹی خوش تب رہے گی جب اس کو عزت ملے گی. عزت تب ملے گی جب اس کی دل آزاری نہیں ہوگی. دل آزاری سے تب بچے گی جب اس کا شوہر بلا اجازت شرعی دل آزاری سے اللہ سے ڈرتا ہوگا، اس کے حقوق ادا کرے گا، تب جا کر اس کو عزت ملے گی. ورنہ زیورات میں لات دو اور بے عزتی کرتے رہو، لاتوں سے مارتے رہو، گالیاں دیتے رہو، مار پیٹ کرتے رہو، جھاڑتے رہو، ماں باپ کو اس کی گالیاں دیتے رہو اور پھر نوازتے بھی رہو. اس طرح عورت لیتی ہوگی اس کو. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہوں گی جن کو اس میں مزہ آتا ہوگا، چلے بھلے جیسا وہ بولتا ہے، بھلے جو بھی کرتا رہے، کھلاتا دیتا تو ہے، زیورات تو دیتا ہے، یہ تو دیتا ہے، وہ تو دیتا ہے. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. مگر یہاں وہ نیک لڑکا ڈھونڈ رہے تھے. نیک لڑکا ڈھونڈ رہے تھے. اور کہاں ڈھونڈ رہے تھے؟ مسجد کے اندر دیکھ رہے تھے. نماز پڑھنے جاتے دیکھتے کوئی ہے نمازی صالح نیک پرہیزگار نوجوان. اب دوران تلاش ایک لڑکے پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت و پرہیزگاری کا نور چمک رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اسے جواب دے نہیں. پھر پوچھا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت پاک باز و نیک ہے. یہ عورت کی خصوصیت بیان کی ہے کہ بے مثال عورت کیسی ہوتی ہے. اس نے کہا میں تو ایک غریب شخص ہوں، بھلا مجھ سے اس طرح کی لڑکی کا رشتہ کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میں کرتا ہوں. یہ کچھ دراہم لو اور 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ. نوجوان وہ چیزیں لے آیا. آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس نیک نوجوان سے کر دیا. صاحبزادی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آتی ہیں تو دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک سراخی کے سوا کچھ نہیں ہے.
گھر میں ایک پانی کی سراخی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس سراخی پر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. اس بے مثال لڑکی نے، بے مثال دلہن نے، میں بے مثال دلہن نہیں کہوں گا، اس بے مثال دلہن نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی. یہ سن کر کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑ آئی ہے. نوجوان نے کہا مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ اب شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ جیسے غریب آدمی کے ساتھ کیسے رہے گی. سوکھی روٹی سرائی دیکھ کر لگتا ہے اس کی حالت خراب ہو گئی. لڑکی نے پلٹ کر کہا کہ میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں لوٹ رہی ہوں، بلکہ اس لیے کہ مجھے آپ کا توکل کمزور نظر آیا. اسی لیے مجھے اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور نیک اور صالح کیسے کہا، جبکہ آپ کا اللہ پر بھروسے کا یہ حال ہے کہ روٹی بچا کر رکھتے ہیں آپ. اوئے ہائے ہائے، یہ بات سن کر نوجوان کے تو ہوش اڑ گئے. یہ کیسی عورت ہے، یہ کیسی دلہن آ گئی میرے گھر کے اندر. لڑکی نے پھر کہا میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع کر کے رکھی جاتی ہو. اب یہاں میں رہوں گی یہ روٹی رہے گی. یہ سن کر نوجوان فوراً باہر نکلا، روٹی خیرات کر دی. جی اب کیا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ سوکھی روٹی وہ بھی افطار کے لیے بچا کر رکھی، تو اس کو بھی یہ بے مثال دلہن کہتی ہے کہ یہ آپ کے توکل کی کمزوری ہے جو آپ نے ایک وقت کی روٹی بچا کر رکھی ہے. اللہ 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 اللہ، ایسے جذبے، ایسی مدنی سوچ، ایسا انداز یہ کہاں سے آئے سمجھ نہیں آتی. ابھی تو شوہر کی آمدنی تھوڑی سی کم ہی کیا ہو جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یا غوث پاک ایسی لڑتی ہوں گی گھر کے اندر، ایسی لڑتی ہوں گی. کیا صبر، کیا برداشت، کیا حوصلہ، کیا ہمت افزائی. یعنی اگر شوہر پریشان ہے، شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر کی کوئی گھبراہٹ ہے، ایسے موقع پر عورت تو ساتھ دیتی ہے، نہ کہ مطلب کہ اور زیادہ بول کر اور مطلب سنا کر ان کو مطلب کہ اور ٹینشن میں ڈالتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس کا کام تو ساتھ دینا ہے، غربت میں بھی ساتھ دینا ہے، اچھی حالات میں بھی ساتھ دینا ہے، برے حالات میں بھی ساتھ دینا ہے. اچھی حالات میں تو سب ساتھ دے دیتے ہیں یار، برے حالات پہ کون ساتھ دے گا؟ برے حالات میں ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. کیا مرد کیا عورت، معذرت کے ساتھ عورت بھی تھوڑا سا مطلب کہ اس کی پوزیشن تبدیل ہو جائے، یہ ہو جائے تو مرد کا دماغ بھی کہیں گھوم جاتا ہے. مرد کی پوزیشن، شوہر کی پوزیشن تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جائے تو عورت کا دماغ گھوم جاتا ہے. اب کہ ایسے ایسے شوہر گزرے ہیں معاشرے میں. میں آپ کو ایک مثال دوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کا وہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا. بڑے نیک بزرگ تھے، نوجوان تھے. بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، بزرگی کا تعلق تو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہے. تو بڑے بڑے بزرگ کہلانے والے بڑی عمر کے ہوتے ہیں جو ایک ٹائم کی فلم بھی نہیں چھوڑتے، بد نگاہیاں نہیں چھوڑتے، غیبت و چغلیاں نہیں چھوڑتے. اور ایسے کئی نوجوان ملیں گے جن کی نگاہیں نہیں اٹھا کرتی، شرم و حیا کے پیکر. اصل بزرگ تو یہ نوجوان ہے، وہ بے نمازی، وہ کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے. وہ بڑی عمر کا ہو گیا ہے، بوڑھا آدمی ہو گیا ہے، اس کو بزرگ کیوں بولیں گے ہم؟ بزرگی تو نیکی، پرہیزگاری، عبادت سے آتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری سے آتی ہے. تو یہ بزرگ نوجوان میں کہوں تو ان کا رشتہ طے ہوا. رخصتی کا وقت جیسے ہی قریب آیا، بدقسمتی کہیں کیا کہیں، بیچاری اس لڑکی کے چہرے پر چیچک کے داغ نکل آئے اور یہ چہرہ بدنما ہو گیا. اب لڑکی والوں کو جو ٹینشن ہوا، اب کیا ہوگا؟ اتنا اچھا اور نیک رشتہ ہے. پہلے کے لوگ کہتے تھے یار پیسے والا بڑے خاندان کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، یہ خوف نہیں تھا. خوف یہ تھا کہ یہ نیک اور پرہیزگار نوجوان کا رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا.
یقین مانیے ایسی سوچ ہوتی تھی ہمارے پہلے بزرگوں کے، ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ایسی سوچ. یار کون ڈھونڈتا ہے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو؟ کون ڈھونڈتا ہے نیک اور پرہیزگار شخص آپ کی بیٹی کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کیا نیک ساکھتے رہے گی، خود ایک ٹائم کی تو نماز پڑھتی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس کو نماز پڑھنے سکھائی، نہ کبھی اس کو میں نے پرہیزگاری سکھائی، نہ میں نے کبھی اس کو پردہ کرنا سکھایا، بلکہ میں خود اس کو پینٹ شرٹ اور بلاؤز اور پینٹ اور ٹی شرٹیں دلا کر لاتا تھا. میں خود اس کے دوپٹے کے بغیر اس کے ساتھ بے پردہ اس کو بنا کر میں خود تو گھوما کرتا ہوں، میں خود تو اس کو بے پردگی کے ساتھ دعوت میں لے جایا کرتا ہوں. میری بیٹی میرے سامنے پینٹ اور پتہ نہیں طرح طرح کے کپڑے پہن کر آتی ہے، میرے سامنے میری بیٹی کے آستین کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں. یہ جب باپ کی سوچ اور ماں کی سوچ ایسی ہو جائے، اب اس کے لیے کون نیک لڑکا تلاش کرے گا؟ اس کو تو چاہیے بھی پھر ایسا کہ بیٹی کے بازو کھلے ہوئے تو اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں گی لڑکے کی، وہ شارٹس پہن کے گھومتا ہوگا. آپ بولو گے ٹی شرٹ پہنتا ہے، آدھی پینٹ پہنتا ہے، نیچے جوکر کے شوز پہنتا ہے، اور مطلب کہ یہ داڑھی منڈا ہے تو بال یوں بناتا ہے اور یہ کرتا ہے. کماتا بہت اچھا ہے، بھلے سود کا پیسہ لاتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے. گھر کیسا ہے؟ گھر بہت ماڈرن گھر ہے، بہت بڑا یہ گھر ہے، فلاں 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 فلاں، طرح طرح کے راستے نکالتے ہیں. نیک لڑکا ڈھونڈنے کی سوچ کس کو؟ کہ مسجد میں نظر آتا ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، شرم و حیا والا ہے، خوف خدا والا ہے، حلال روزی کماتا ہے. کم کماتا ہو، حلال کماتا ہو. زیادہ کمائے گا بھلے پیسہ زیادہ آئے گا لیکن بے سکونی لائے گا. کم لائے گا، حلال کا لائے گا، پرہیزگاری کا لائے گا. کم لائے گا مگر گھر میں محبت لائے گا، پیار لائے گا، اتفاق لائے گا، عزت لائے گا، اور بہت کچھ لائے گا. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس فلسفے کو. اور اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھیں گے؟ اب گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، گھر کے گھر طلاقیں بڑھتی چلی جا رہی، گھر کے گھر بے سکونی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، سسرالوں میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، جدائی، اور پتہ نہیں کورٹ میں جا کر دیکھیے جو کورٹیں بنی ہوئی ہیں، کتنے خلا کے کیس اور کتنے طلاق کے کیس پڑے ہوئے، کتنے پڑے ہوئے. تھوڑے دنوں کے بعد جناب نہیں بنتی. دیکھا کیا تھا؟ جو دیکھا تھا، پیسہ دیکھا تھا، پیسہ بچا لے، اب فلاں چیز دیکھی تھی بچا لے، اب فلاں دیکھا تھا بچا لے. اب ارے پہلے سے 4 لڑکیوں سے دوستیاں کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے سے کئی بوائے فرینڈ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، جو بیٹھا ہوا تھا ان کا کہہ رہا ہوں. ماحول ایسا ہے نا. اب بیچاری کا نکاح ہو گئے لیکن وہ بوائے فرینڈ میسج پہ میسج مارے چلا جا رہا ہے. شور کا دماغ گم گیا کہ یہ کیا تماشا ہے. اب وہ بیچاری کیا سمجھائے گی کہ میں نہیں کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہی ہوگی لیکن اب ان لڑکوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ نادان لڑکی اس اپنے زمانے میں دوستیاں کر کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی تھی، مگر اجنبی لڑکوں سے دوستیاں تھی. وہاں سے وہ لڑکے کی شادی ہوئی تو وہاں سے اس کی پرانی گرل فرینڈ ہے، اس کو میسج بھیجتی ہے، طرح طرح کی ترکیبیں بناتی ہیں. تب بیوی کا دماغ خراب ہوا کہ تم تو پہلے سے 3-4 سے دوستیاں کر کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں نا اتفاقی، لڑائی، غلط فہمی، اور اس میں بات چیتیں غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں. اور یہ شروع ہو گیا، وہ اس کا میسج چیک کر رہا ہے، وہ اس کا SMS چیک کر رہا ہے، وہ اس کی میل چیک کر رہا ہے، وہ اس کی میل چیک کر رہا ہے، وہ اس کا مطلب وہ سوشل میڈیا پر پیج چیک کیا جا رہا ہے، وہاں سوشل میڈیا پر پیج چیک کیا جا رہا ہے. او تم یوں کرتی ہو تو تم یوں کرتے ہو، تم ادھر جاتی ہو تم ادھر جاتے ہو، وہاں کیوں گئی تھی، وہاں کیوں گئی تھی، لیٹ کیوں گئی تھی، دیر سے کیوں گئی تھی. ارے بھائی تماشا مچا ہوا گھر کے اندر. وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر نیکی اور پرہیزگاری نام کی چیز نہیں ہے. دماغ پہلے سے ہی آزاد تھے، دماغ پہلے سے ہی فریڈم کا مالک تھا. باپ نے پہلے سے کہا تھا بیٹی ہے چھوڑ دو، بیٹی چھوڑ. ارے کیا بیٹی کو چھوڑ دو، بیٹی کو گھر میں بٹھا کر رکھو. بیٹی گھر میں بٹھانے جیسی ہے، یہ عورت ہے، عورت کو گھر میں رکھو. آپ چادر اور 4 دیواری کا پردہ اٹھا ہے نا تو یہ تباہی ہمارے سامنے آ گئی ہے. جب تک چادر اور 4 دیواری کا پردہ تھا، والد نے اپنی بیٹیوں کو چادر اور 4 دیواری میں رکھا، ماں نے اپنی بیٹی کو چادر اور 4 دیواری کا درس دیا اور دین کی، مذہب کی، اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کیا. اس وقت گھر ایسے نہیں ٹوٹا کرتے تھے جیسے آج گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اجڑ رہے ہوتے ہیں. پہلے نہیں اس طرح گھر ٹوٹتے تھے. پہلے کی عورتوں کی سوچ کیسی مدنی سوچ ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ صحابی گھر آئے، تھکے ہارے تھے، پانی مانگا. زوجہ پانی لے کر حاضر ہوئی، آنکھ لگ گئی، سوتے رہ گئے. زوجہ دیر تک پانی کا پیالہ لیے ہاتھ پہ کھڑی رہی. آنکھ کھلی، دیکھا تو ہو ایسی محبت کرنے والی، ایسی عزت کرنے والی، ایسی تعظیم کرنے والی، ایسا احترام کرنے والی بیوی. میری آنکھ لگ گئی اور پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی.
خوش ہو گئے اور فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی طلاق۔ اوئے ہوئے، یہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی طلاق لینے کے لیے۔ طلاق، بات بڑی، کہ چلو آقا کی بارگاہ میں چلتے، وہاں کو فیصلہ کرواتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلے تو راستے میں چلتے چلتے کوئی ٹھوکر لگی اور وہ جو شوہر تھے وہ گر گئے، صحابی تھے، گر گئے اور چوٹ لگی انہیں۔ جب اٹھے تو راستے کا رخ بدل لیا۔ کیا ہوا؟ زوجہ کہنے لگی گھر چلتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ نہیں طلاق نہیں چاہیے۔ وہ کیا ہو گیا؟ کب کیا عرض کرو، جب سے شادی ہوئی آپ کو کبھی کسی تکلیف میں دیکھا ہی نہیں تھا، تو ایسے ہی اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہو، کہ جس کو اللہ کی رحمت جس پر ہوتی ہے وہ مبتلا تکلیف ہوا کرتا ہے، اور اب آپ کو چوٹ لگی، آپ کو تکلیف پہنچی تو دل کو دھارس ہوئی کہ نہیں ہم پر اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ یہ پوری روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، ہے تکلیف میں چھوڑ کر جانا تو دور کی بات ہے، یہ مدنی سوچ بے مثال خواتین ایسی گزری ہیں، اور اب کیا حال ہے؟ لڑتی ہیں شور سے، لٹرلی لڑتی ہیں، کہہ سکتے ہیں لڑتی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا ہے؟ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، میں بھی یہ ہوں، میں بھی، ارے بھائی میرے باپ کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب اتنی باتیں شور سے کرتی ہے، اس کو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ہوگا کیسے؟ وہ خود لایا ایسی ہے، اس نے پسند ہی ایسا کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ میرا ہی بیڑا غرق کر دے گی۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے جس چیز کو فوقیت دی ہے نا اپنے ارشاد میں، وہ دینداری ہے، چیک کیجئے۔ اور لڑکے کے لیے جس چیز کو فوقیت دی حدیث پاک میں، وہ اس کی نیکی، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق ہے۔ حدیث پاک اس بات پر شاہد ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، نان، نفقہ، خاندان، یہ سب دیکھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سب کے ساتھ جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ نیکی اور پرہیزگاری ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ نہ رہا۔ جب شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر کا ادب کرنے والی، شوہر کا احترام کرنے والی، شوہر کی عزت کرنے والی ایک عورت ہوگی، بے مثال عورت ہوگی، تو وہ مصیبت میں، پریشانی میں دھارس دے گی۔ آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو سلسلہ شروع ہوا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی ایک کیفیت تھی، ایک قلب پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور امی جان ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا حال بیان کیا، شیئر کیا کہ مجھے یہ سب اندیشے ہیں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ۔ اس گھڑی جو سب سے زیادہ دھارس دینے والی تھی نا، وہ میری امی جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تسلی دی، دھارس دی، تعریف کی، فضائل بیان کیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ تو یوں کرتے ہیں، آپ تو یوں کرتے ہیں، آپ تو یوں کرتے ہیں، تو صلہ رحمی کرتے ہیں، طرح طرح کے فضائل بیان کیے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے مطلب کہ پھر کچھ تسلی والی باتیں کی۔ دیکھیے فرسٹ سٹیج یہ تھی، یہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کر کہاں آئے؟ گھر آئے، کیونکہ گھر میں تسلی دینے والی ایک بے مثال عورت تھی، ہمارے امی جان ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور انہی سے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہزادی تھی۔ یہ بے مثال ان کا کردار۔ ہمارے امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ بنی، عالمہ بنی، محدثہ بنی، مفسرہ بنی، طیبہ، طاہرہ، کیا اوصاف ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ جب ان پر معاذ اللہ تہمت ڈالی گئی، میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہماری کروڑوں ماں ان پر قربان، یہ کمال کی ہماری امی جان ہیں،
ان کے کمال ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار بے مثال بے مثال بے مثال۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور صحبت کیا ملی، یہ ان کا مقام کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں نکلتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، ان پر معاذ اللہ منافقین نے تہمت باندھی، ان پر کسی انداز سے تہمت لگائی گئی، ان کی خلاصی اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بیان فرماتا ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ ہمارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، کروڑوں رحمت ہو، کروڑوں رحمت ہو، رول ماڈل بنی ہیں، رول ماڈل بنی ہیں اسلامی بہنوں کے لیے، رول ماڈل بنی ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی بہنوں کے لیے، رول ماڈل بنی ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی بہنوں کے لیے، رول ماڈل بنی ہے میری غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی بہنوں کے لیے، رول ماڈل بنی ہے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اسلامی بہنوں کے لیے، رول ماڈل ہے، کردار ہے، یہ رول ماڈل بنتی ہیں، یہ کردار بنتا ہے، یہ ہوتی ہیں وہ مثالیں جسے دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی خواتین کو ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ بے پردہ تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، گلیمر کے نام پر، طرح طرح کے کلچر کے نام پر اور لیڈیز فرسٹ کے نعرے کے نام پر ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس وقت عورتوں کو مارکیٹ کے اندر لا کر۔ ارے عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی والے مرد ان خواتین کو آگے لا کر استعمال کرتے ہیں، اور یہ بیچاری ناقص العقل یہ سمجھتی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، واہ واہ کیا جا رہا ہے، یہ جناب مطلب کہ بے حیا ہو کر اور بے پردہ ہو کر آتی چلی جا رہی ہیں، اور گویا کہ اپنے آپ کو یہ نمائش کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اشتہاروں پہ دیکھو تو یہ نظر آتی ہیں، بازاروں پہ دیکھو تو یہ نظر آتی ہیں، سنیما ہالوں میں گھس گھس کر یہ فلمیں جا جا کر دیکھتی ہیں، سنیما کے پردوں پر یہ نظر آئیں گی، ٹی وی کی سکرین پر یہ نظر آئیں گی، ایئرپورٹوں پر بے پردہ یہ نظر آئیں گی، کاؤنٹروں پر بیٹھی نظر آئیں گی۔ ارے بٹھایا ان کو کہ بیٹھو، مرد آئیں گے، ان سے تھوڑی اچھی طرح سے بات کر رہا، ہم کو بزنس ملے گا۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہم کب ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ یہی موضوع ہے آج کا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کیجئے، اور غور کیجئے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کتنا عمدہ ہے۔ میں نے ابھی تو پردے کو تو اتنا لیا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو دوسرے ٹاپک پہ لے کر چل رہا تھا، تقوی، پرہیزگاری، گھر گھرستی، حسن سلوک، ابھی تو ان کو لے کر چل رہا ہوں۔ عالمہ، مفسرہ، طیبہ، طاہرہ، ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں، مگر ایک واقعہ ایک اور سناتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کا واقعہ۔ اخبار الاخیار، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اخبار الاخیار یعنی نیکوں کی خبریں، جس میں نیکوں کا بیان ہے۔ میں ہے کہ سخت قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ میرے مولا، اسی کے صدقے رحمت کی برکھا برسا دے، بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ یہ تھا کردار۔ اور جہاں بے پردہ اور اس طرح کی اللہ کی نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوں، وہاں سے تو برکت چلی جاتی ہے، وہاں رحمت کے بجائے طرح طرح کی مصیبت اور پریشانی نازل ہوتی ہے، بلکہ وہاں تو بعض صورتیں تو ایسی ہے جہاں ایسی عورتیں ہوں وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، ان ارشادات کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، کہ اس کو بالکل وہ مذاق میں نہ لیا جائے۔ یہ بے پردگی، یہ بے حیائی، اس طرح کا مطلب کہ گھومنا پھرنا اور محفلوں کی رونق بننا، ناچنا کودنا
اور بوائے فرینڈ بنانا اور یہ طرح طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر بے پردگیاں کرنا، بے حیائیاں کرنا، شریعت کا خون کرنا، ناجائز طریقے سے فیشن کرنا، میک اپ کرنا اور غیر شرعی سفر کرنا، یہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ شرعی سفر بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا۔ شرعی سفر جو شرعی مسافت ہوتی ہے، جس سے اتنا سفر طے کرنے کے بعد جو ایک شخص شرعی مسافر بن جاتا ہے، اس کے احکام الگ الگ ہیں۔ تو اس صورت میں عورت بغیر محرم کے اور قابل اعتماد محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ آج کثرت کے ساتھ عورتیں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، سفر کر رہی ہیں، دنیا بھر میں سفر کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا ہے کہ یہ کیا سمجھایا ہوگا۔ آپ بولو گے کہ ان کو کسی نے شریعت کے بارے میں سمجھا دیا ہے، جو بھی سمجھا غلط سمجھایا ہے، لیکن خالی یہ تھوڑی ہے غلط، یہ تو 100 قسم کے غلط کام ہی کرتے چلیے، ان میں ایک یہ کام بھی غلط ہے۔ تو اپنے معاملے میں خدا سے ڈرنے والی سوچ بنائیے، اور کامیابی یہ فیشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بن گئے، یہ بن گئے، یہ بن گئے، جناب یہ اعزاز لے لیا تو یہ عہدہ لے لیا، فنا لے لیا، ڈمکا لے لیا، اور بے پردگی اور بے حیائی کرتی ہوئی آپ بازاروں میں اور مردوں میں گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ کوئی کامیابی اور یہ کوئی ترقی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا۔ اور جو اس وقت ایک تعداد ہے عورتوں کی جو کام کر رہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کر رہی ہیں، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ میں نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ کسی نے بڑی اشعار لکھے ہیں، یہ شرح آیا عصمت ہے جو ہے پیش نہ کم، یہ شرح آیا عصمت ہے جو ہے بیش نہ کم، دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم۔ دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم، حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا، حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا، بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم، یہ سیر گاہیں کہ مقتل ہیں شرم و غیرت کے۔ یہ سیر گاہیں، یہ تفریح مقام، یہ سیر گاہیں کہ مقتل ہیں شرم و غیرت کے، یہ معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم، یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب، یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب، جھلک رہا ہے جھلا جل قمیص کا ریشم، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم، تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ایک کاش ہماری اسلامی بہنوں کو غیرت نصیب ہو جائے، شرم و حیا نصیب ہو جائے، اور وہ اسلام کے سنہرے اور مبارک اصولوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور عین اسلام و دین کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں، سواریں، جو بھی مطلب کہ اگر زیب و زینت کا بھی معاملہ ہے تو عین اسلام و شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ عورت کو بطور فخر و تکبر دکھاوا کرنے کے لیے زیور پہننا باعث عذاب ہے، یعنی یہ زینت کر سکتی ہے محض اپنے شوہر کے لیے۔ اور اس وقت جس طرح عورتیں جو کچھ کر رہی ہیں، یہ اس میں اتنا بیان کا شاید چینل کے ناظرین کے لیے تبصرہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے،
کہ جو شاید آپ جانتے ہو تو میں بھی نہیں جانتا ہوں. ہماری معلومات کا جو بھی ذریعہ ہے وہ پھر بھی محدود ہے, اور جو کچھ باہر ہو رہا ہوگا اس کا تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. البتہ حدیثیں سناتا ہوں آپ کو, آپ ہی کے نبی کے فرمان سناتا ہوں, اور ہم نے اس وقت اب تک ایک بے مثال کردار کو دیکھا جو ہمارے ماضی میں خواتین کا آیا, اسلامی جو ہماری جو مقدس خواتین گزری ان کا بے مثال کردار آیا. ایک حدیث پاک سنیے, اور اللہ کرے کہ کوئی دل کو چوٹ لگ جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے, تم میں سے جو عورت سونے کے زیور پہنے جسے ظاہر کرے اس کے سبب عذاب دیا جائے گا. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے الفاظ ظاہر کرے کے تحت فرماتے ہیں اجنبی مردوں پر ظاہر کرے کہ اپنا حسن اور زیور دوسروں کو دکھائے, یا فخر و غرور کے لیے دکھلاوا کرے, یا غریب عورتوں کو فخریہ دکھا کر انہیں دکھ پہنچائے. آخری دو معنی زیادہ مناسب, کیونکہ اجنبی مردوں کو چاندی کا زیور دکھانا بھی حرام ہے. عورتیں سونے کا زیور اپنی سہیلیوں کو فخریہ دکھایا کرتی ہیں, انہیں حقیر و ذلیل کرنے کے لیے وہ یہاں مراد ہے. اور عذاب دی جائے گی سے مراد کیا بیان کیا, اس فخر و اظہار پر عذاب پائے گی, نہ کہ صرف زیور پہننے پر. اسی طرح خوشبو لگاتی ہیں, جو طرح طرح کی خوشبو عورتوں کے لیے اب بنائی جاتی ہے. اب تو مطلب کہ خوشبو بھی تقسیم ہو گئی نا, مین, ہم, ہر, فیمیل, عورتوں کے لیے خوشبوئیں لگانے لگیں. اور خوشبو بھی ایک قسم کی نہیں ہے, یعنی صرف عطر و پرفیوم نہیں ہے, ٹیلکم خوبصورت خوشبودار پرفیوم, ٹیلکم پاؤڈر, طرح طرح کے مطلب کہ کاسمیٹکس کے اور ایسے سامان جس سے بے انتہا خوشبو عورت کے وجود سے نکلتی ہے. ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سناتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو, اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو کے تحت فرماتے ہیں, خیال ہے کہ عورت مہک والی چیز استعمال کر کے باہر نہ جائے, اپنے خاوند کے پاس خوشبو مل سکتی ہے, یہاں کوئی پابندی نہیں. مزید پردے کے بارے میں سوال جواب سے عرض کرتا ہوں کہ اسلامی بہن اپنے گھر کی چار دیواری میں جہاں فقط شوہر یا محرم ہو وہاں ہر طرح کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے. ہاں یہ احتیاط لازم ہے کہ دیور, جیٹھ اور دیگر غیر محرم تک خوشبو نہ پہنچے. باہر نکلنے پر جو عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے غیر مردوں کی توجہ کا باعث بنے, اس کو تو ڈر جانا چاہیے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ عورت زانیہ ہے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک عورت گزر رہی تھی جس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوئی, تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے درہ اٹھایا اور فرمایا تم ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہو جس کی مہک مردوں کو محسوس ہوتی ہے. اگر با ضرورت نکلنا بھی ہو تو خوشبو لگا کر نہ نکلا کرو. اسی طرح جو مدنی برقع پہنتی ہیں یا برقع پہنتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, وہ بھی ایسا پرکشش نہ ہو جو مردوں کی توجہ ہو. یعنی آپ اپنے دل سے پوچھئے, دماغ سے پوچھئے, آپ کا اپنا ضمیر ہے یا نہیں ہے, آپ جو کچھ کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اسلام و دین پر عمل کرنے کے لیے, یا دکھانے کے لیے, فیشن کرنے کے لیے, مردوں کی نظریں اپنی طرف ڈالنے کے لیے, عورتوں پر فخر و تکبر کرنے کے لیے, ان پر اپنی مطلب کہ وہ فیشن اور اپنی تمام چیزوں کو جتانے کے لیے کیوں کر رہی ہیں آپ؟ یہ آپ کو کیا خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ اس طرح بے دھڑک بے جھجک غیر محرموں میں گھس جاتے ہیں, پھر کہتی جناب دور آگے چلا. ارے یہ دور مطلب کہ جدید جاہلیت کا دور ہے. وہ جاہلیت قدیمہ تھا جس میں مطلب کہ عورتیں اسی طرح بھی حیائیاں کیا کرتی تھی اور اکڑ کر چلا کرتی تھی اور اپنے حسن و جمال کو غیر محرموں پر ظاہر کیا کرتی تھی. اور آج یہ دور جاہلیت جدیدہ ہے کہ ایسی ہی طرح کی عورتیں آج بھی ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی.
آپ کو کیا ہو گیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا بتائیے کیا ترقی کر لی آپ نے؟ کیا ترقی کر لی؟ عورتوں کی خودکشی بڑھ گئی، یہ ترقی ہے؟ یہ کنواری مائیں بن گئی، یہ ترقی ہے؟ آج باپ اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا کہ وہ اپنے اجنبی دوستوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہوئے گھومتی پھرتی ہے، پکنک پر جاتی ہے، یہ وہ کرتی ہے، کیا یہ ترقی ہے؟ یا آپ کی عورت آپ ہی کے سامنے غیر مرد کے ساتھ کلب پہ بیٹھ کر ڈانس کر رہی ہے، کیا یہ ترقی ہے؟ آپ اپنی بیوی کو پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں سے آ رہی ہو، کیا یہ ترقی ہے؟ اپنی بیٹی کو پوچھ نہیں سکتے کہ کیا کر رہی ہو، یہ ترقی ہے؟ اگر آپ بیٹی کو ڈانٹتے ہو، جھاڑتے ہو، بولتے ہو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پولیس سے فون کر کر آپ کو اریسٹ کروا دیتی ہے، یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی ہے؟ اب آپ نے بے پردگی، بے حیائی اور اس طرح اجنبی مردوں میں داخل ہو کر اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر کر، اپنے آپ کو نمایاں کر کر، آپ بتائیے کون سی ترقی حاصل کر لی ہے؟ کس ترقی کی بات کرتی ہیں آپ؟ سوا اس کے کہ اپنے آپ کو نمایاں کیا ہے، فیشن کے نام پر عریانی پھیلی ہے، بے پردگی پھیلی ہے، بے حیائی پھیلی ہے، گھروں کا چین اور سکون، اور مطلب میں کہوں کہ غیرت مند مرد اپنی نگاہ اٹھا کر کیسے چلے بازار کے اندر؟ نیچے نگاہ کرتا ہے تب بھی مصیبت ہے، ایسے کپڑے ہو گئے، اوپر نگاہ کرتا ہے تب بھی مصیبت ہے، ایسے کپڑے ہو گئے۔ عجیب حال ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا۔ اور پھر کمپٹیشن، عورتوں میں کمپٹیشن، جناب وہ اتنی ترقی کر کے، وہ اتنی ترقی کر کے، ویسے ارے بے حیائی کے اور بے غیرتی کے اور اسلام کی تعلیمات کا خون کر کر جس آگ کے دریا سے گزر کے یہ جا رہی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو غیر عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ، ان کی بے پردگی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ اسلام کی بہت بنیادی بات آج بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور آج ہی نہیں بیان ہو رہی ہیں، اس سے پہلے یہ ایک دیوار ہے، ایک دیوار اسلام نے کھڑی کی ہے، یہاں عورت ہے، وہاں مرد ہے، اجنبی عورت یہاں ہے، اجنبی مرد یہاں۔ یہ دیوار دین اور اسلام نے ایک ہمارے درمیان کھڑی کی ہے۔ اس دیوار کو غور سے دیکھیے، اس دیوار کو جس کو چادر اور چار دیواری کی دیوار کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اجنبی مرد اجنبی عورت تنہا نہ بیٹھے، یہ دو اکیلے نہیں ہیں، ان میں تیسرا شیطان ہے۔ ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، جیٹ سے پردہ رکھے، دیور سے پردہ رکھے، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اس مرد کو گھر میں نہ آنے دے شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی غیر حاضری میں، جسے شوہر کا آنا پسند نہیں ہے، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ پیر اپنی اجنبی غیر محرم مریدنی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اجنبی عورت اپنے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ایک غیر محرم اور غیر مرد اور غیر محرم عورت کتنی بات کر سکتے، کتنی بات نہیں کر سکتے، فون پر کتنی بات کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اسلام اور دین نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ہم نے جس دن سے یہ دیوار گرا دی ہے، ایسا بے حیائی کا سیلاب آیا ہے کہ سب کو بہا کر لے کے جا رہا ہے۔ کسی کو اس سیلاب میں بہہ جانے کا احساس نہیں ہے۔ یہ تباہی آ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اسے روکنے کی حاجت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ صرف محض ایک بیان اس کی کوئی رکاوٹ کا سبب بن جائے گا اور یہ روک لے گا۔ ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی، ہم سب کو خوف خدا کے ساتھ جینا پڑے گا۔ اسلام اور دین اور مذہب نے جس طرح ہمیں مطلب کہ تعلیم دی ہے، اس کو غور کرنا پڑے گا۔ بڑے ڈفرینسز رکھے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش مت کریں۔ کوئی بھی طرح طرح کی دلیلیں، الٹی سیدھی باتیں لا کر اس کو گرانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ بتائیے کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچانک نظر پر جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشاد کیا مردوں کے لیے نہیں ہے؟ آپ سامنے بیٹھ کر ٹکر ٹکر دیکھتے رہے، ان سے باتیں کرتے رہے، یہ دو ارشاد کیا آپ کے نظر سے نہیں گزرے؟ ایک میں نے حدیث تو پہلے سنائی، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو دوسری سنائی وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث۔
اس کے باوجود بھی اجنبی عورتوں سے بے پردگی کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کی پناہ ہاتھ ملاتے ہیں، یا غوث پاک اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی اجنبی مرد اجنبی عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، شیکن، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے اور ہمیں اس طرح کی ہر طرح کی بلکہ بے پردگی اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ جن صحابیات نے بھی بیعت کی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں کی ہے، بلکہ وعیدیں ہیں اجنبی عورتوں سے کندھوں سے کندھے ملنے پر، ہاتھ سے ہاتھ ملنے پر وعیدیں ہیں کہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر میں ہاتھ ڈالنے سے بدتر قرار دیا گیا ہے ان حرکتوں کو۔ مگر کون منع کون کرے، روکے کون؟ ہم نے کہا یار پردہ کرو، پردہ ہٹا دیا، ہمیں پردہ ہٹا کر، برقع ہٹا کر دوپٹے پہنا دیے، چادریں، بے پردے کی والی دوپٹے، بے پردے کی والی چادریں، فیشن کے نام پر، جس کا کوئی پردے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، وہ پردے کی شرائط پوری نہیں کرتی، ایسا پردہ کروا دیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، دوپٹے گئے، چادریں گئی، سب کچھ چلا گیا، لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ۔ ارے میں کہہ رہا ہوں اسلام فرسٹ، دین فرسٹ، مذہب فرسٹ، میرے نبی کا فرمان فرسٹ، میرے رب کا فرمان فرسٹ ہے۔ Why are you say that ladies first? Ladies first نہیں ہیں، فرسٹ صرف اور صرف اسلام ہے۔ Only Islam is first. Only deen is first. Only Quran is first. Only Hadith is first. یہی سب سے آگے ہے، یہی ہمارا امام، یہی ہمارا رہنما، یہی ہماری سب کچھ ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کا ہاں ہاں ہے، اسی کا نا نا ہے، اسی کے پیچھے چل کر ترقی ہے اور اسی ہٹ کر تنزلی ہے، زوال ہے۔ اور حقیقت ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج دوپٹے بھی گئے، چادریں بھی گئے، سب کچھ چلا گیا۔ ارے کپڑے چھوٹے ہو گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، اور بالکل فرق ختم کر دیا جا رہا ہے عورت اور مرد کے درمیان کا، نہ کپڑوں میں فرق، نہ انداز میں فرق، کچھ بھی فرق ختم کیا جا رہا ہے۔ اسلامی بہنیں ان چیزوں پر توجہ کریں اور آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ کا ایک اسلامی بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کا بھائی چینل پر بیٹھ کر میری اسلامی بہنوں کو میں سمجھا رہا ہوں، خدا را اپنی عزت کی حفاظت کرو، چادر اور چار دیواری میں آ جاؤ اور ان اوباش نظروں سے خود کو بچاؤ، ان کے برے خیالات سے خود کو بچاؤ، ان کی بری صحبتوں سے خود کو بچاؤ، اپنی عزت کی حفاظت کرو، ایک نیک اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو، اور ایک نیک اور پرہیزگار لڑکے کے ساتھ شادی کرو، اور ایک نیک اور پرہیزگاری کے ساتھ شادی کے بعد گھر چلاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں سے نیک اور پرہیزگار اولاد پیدا کروائے گا۔ اس تعلق سے مدنی ماحول کی اہمیت کا آپ کیا فرمائیں گے؟ بے حیائی سے جان چھوڑائیں اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی، تو اس میں مدنی ماحول کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ مدنی ماحول ایک پورے کا پورا حیا ڈیلیور کرنے والا انسٹیٹیوشن ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول حیا، غیرت، شرم اور اسلام کی تعلیمات اور بیسک اسلامک نالج کو ڈیلیور کرنے والا ایک نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے، پیورلی ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے دعوت اسلامی۔ ایک ادارہ ہے، ایک تحریک، ایک تنظیم ہے، اور ایک ماحول پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر رہنے والا محسوس کرتا ہے گویا کہ دعوت اسلامی ایک آئینہ ہے جسے دیکھ کر آپ کو اپنی اصل صورت نظر آ جاتی ہے کہ میں ہوں کیا اور مجھے ہونا کیا چاہیے تھا۔ جب اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں، ان کے درس میں، ان کے بیان میں، ان کے مدارس المدینہ بالغات میں شرکت کریں گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ صرف وہ ماحول نہیں ہے جہاں بے پردی کو بے حیائی ہوتی ہے، یہ بھی روح زمین میں بسنے والا ایک ماحول ہے جو اسلامی بہنیں جہنم میں جانے کی نہیں جنت میں جانے والے اعمال کرتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنے ماحول کو چینج کر کے دیکھیں تو صحیح، آئے تو صحیح، آپ کو لذت نہ ملے تو کہنا، مزہ نہ آئے تو کہنا، زندگی کا لطف نہ آ جائے تو کہنا۔
مدنی مذاکرے دیکھیے، مدنی چینل دیکھیے، یہ تربیت اولاد، یہ کتاب دیکھیے، یہ مطلب بے پردگی سے بچانے والی کتاب، پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ انسائکلوپیڈیا ہے پردے کے بارے میں۔ جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں پردے کے متعلق، قرآن اور حدیث اور فقہا کی تعلیمات کی اور ارشادات کی روشنی میں یہ ان تمام غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے یہ کتاب۔ اردو میں، میری نظر میں اردو میں لکھی گئی آج کے دور کے تمام تر کے آلموسٹ تقریباً تمام تقاضوں کو، تمام وسوسوں کو تقریباً اور کئی غلط فہمیوں کو دور کرتی ہوئی ایسی کتاب روئے زمین پر میری نظر سے نہیں گزری۔ پردے کے بارے میں سوال جواب۔ ماشاءاللہ ایسا ابھی تو وہ فیضان عائشہ صدیقہ، شان خاتون جنت، فیضان ختیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ویب سائٹ پر فیضان امہات المؤمنین بھی آ چکی ہے۔ کیا شان ہے، الحمدللہ پڑھنے کے لیے چاہیے۔ یہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں نا اسلامی بہنیں، یہ الٹے سیدھے ناول اور ڈائجسٹ اور طرح طرح کی یہ میری نے مائیکل کی کتابیں پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میری کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہے۔ یہ ہماری مذہب کی دین کی اسلامی کتابیں جو بتائیں گی کہ اسلامی بہنوں کی وے آف لائف کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ پڑھے تو صحیح، پتہ چلے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو بے مثال خواتین کیسی ہوتی ہیں، ان کی میں نے تھوڑی سی جھلک بیان کی ہے، 2 5 6 واقعات بیان کیے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے واقعات سے۔ ایک اس بے مثال بیٹی، ایک بے مثال بیوی، ایک بے مثال بہن، ایک بے مثال ماں، ایک بے مثال پڑوسی کیسی ہوتی ہے، ایک بے مثال بہو، ایک بے مثال ساس کیسی ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ہفتے کو ہونے والا مدنی مذاکرہ امیر سنت کا لازمی طور پر دیکھیے۔ امیر سنت سوالات کے جوابات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت یہ بات بہت سو کو معلوم ہے کہ بے پردگی، بے حیائی اور اجنبی مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ نہیں جناب یہ بڑی سختی ہے، نہیں جناب یہ ایسا ہے، نہیں جناب یہ ایسا ہے، اور یہ چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ ان کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، گڑھا ہوا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بھی پوچھتی ہے نا کہ ہمارے بارے میں اسلام و دین کیا کہتا ہے، تو وہ کوئی معتمد و مستند علماء سے نہیں پوچھا جا رہا ہوتا۔ بہت کمزور ذریعہ ہے ہماری معلومات کا، اور کمزور ذریعہ لینے میں بھی ہماری نفس شامل ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی جگہ پر ہی جا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے راستہ بھلے وہ غلط نکلتا ہو نکال دے۔ یقیناً علماء کی ایک بڑی ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام، دین اور شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچائیں صحیح معنوں میں۔ لیکن ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ عوام کی ذمہ داری یہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ شرعی مسائل کے لیے معتمد اور مستند علماء سے رابطہ کریں۔ یعنی معتمد یعنی جو قابل اعتماد اور ایتھینٹیکیٹ ہو، پتہ چل جاتا ہے یار، مطلب انسان کا بولنا، اس کا وجود عموماً بتا دیتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط ہے، اور یہ مطلب کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، شریعت اور اسلام اور دین پر عمل کرنے والا کتنا مضبوط ایک عالم دین۔ اور اس میں بالخصوص امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتے ہیں نا، ان سے مسئلہ پوچھنے میں زیادہ عافیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں دارالافتاء اہل سنت کا پتہ بتاتا ہی ہوں، اس سے پوچھ لیجئے، یا جو بھی علماء اسلام و مفتیان اسلام ہیں ان سے مطلب آپ رجوع کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ جو آج بے پردگی کو خائی نہ خائی کا شیلٹر دیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ اب ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا 25 30 50 سال پہلے ایسا تھا جو آج ہے؟ آپ بولو گے نہیں تھا،
آپ بولیں گے نہیں تھا. یہ کیفیت نہیں تھی. یہ کیفیت مغربی تہذیب آپ کے درمیان لائی ہے. ایک کلچر آپ کے درمیان ہے. گویا کہ یہ کلچر وار ہے, ایک تہذیب کی جنگ ہے, اپنی ثقافت کو لانے کی جنگ ہے. اور میڈیا کے ذریعے گویا کہ اس جنگ میں ایک غیر مسلم اور لادین طبقہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک لڑائی ایک طرح کی, اور ہم اسی غلط اور دین اور اسلام کے خلاف جو تہذیب اور طریقہ کار ہمارے مسلمانوں میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے, دعوت اسلامی اس سے مقابلہ کر رہی ہے. اور یہ مقابلہ دراصل شیطان سے لڑائی ہے, شیطان کے خلاف ہماری جنگ ہے, کہ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں جو مختلف انداز سے ہمارے گھروں میں, ہمارے علاقوں میں اور ہمارے خاندانوں میں داخل ہو رہی ہیں. اور اس نے ہمارے گھر کو, خاندان کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا کہ پہلے کی شادیاں آپ غور کیجیے, آپ کے جو اپنے دادا نانا زندہ, ان سے پوچھ لیجئے, یا 60 سال 70 سال اگر آپ کے والد صاحب کی عمر تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ کی شادیوں میں یہ حرکتیں ہوتی تھی جو آج ہو رہی ہے؟ کیا پہلے یہ بے پردگی تھی جو آج ہے؟ آپ کو واضح طور پر, اگر میری بات سے آپ انکار نہیں کریں گے, میں اپنی ایک سوچ و نظریہ عرض کر رہا ہوں, واضح طور پر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ بات پتہ چلے گی. جب سے یہ ٹی وی کی اسکرین آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ بھلے پہلے سے چلے جائیں, بلیک اینڈ وائٹ سے چلے جائیں, مگر اس کے ذریعے گریجولی آہستہ آہستہ مختلف انداز سے اس تمام تر کلچر کو ہمارا کلچر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اب 50 سال, اتنے سالوں سے ایک کام کیا جا رہا ہے, تو اب جو کمنگ جنریشن یا کرنٹ جنریشن وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کلچر ہے, یہ ماحول ہے, یہ سب کچھ ہے جو ٹی وی کی اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے. یہی ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, کپڑے, فیشن وغیرہ وغیرہ, شادی بیاہ, ساری چیزیں, یہ گویا کہ یہ گھر, یہ خاندان, یہ سارا معاملات ہیں. اب کیسے اس سے بچا جائے گا؟ یہ کب سے آیا, کیسے آیا, اس کا ایک گیٹ وے بتا رہا ہوں, اور بھی ہو سکتا ہے کہ طریقے ہوں. آپ بولو گے سب جگہ پر جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے, جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر رہا ہے, وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. اور اسی الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر میں عرض کر رہا ہوں, برائے کرم اس میڈیا اور اس اسکرین سے آنے والی ہر اینٹی اسلام تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو اسلام و دین اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو ہمیں اس اسکرین کے ذریعے تربیت دی جا رہی ہے, پھر اسی کی تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے محلے, گلیوں, دفتروں, بازاروں میں ہے, کہ اس نے ہمارے پورے انداز و مزاج کو بدل کے رکھ دیا. اور ٹھیک ٹھاک بے پردگی, بے حیائی کو اس نے فروغ دیا. کرپشن کو بھی اس کے فروغ ملا, طرح طرح کے نت نئے کرپشن کے, بدعنوانی کے, چوری کے, ڈکیتی کے, اغوا برائے تاوان کے, طرح طرح کے نت نئے انداز ڈراماٹائز کر کے, اور مطلب کہ فلمائز کر کے, اور اسکرپٹڈ طریقے کے ذریعے یہ مطلب کہ لایا جا رہا ہے, تاکہ ظاہر بات ہے کہ اس سے لوگ لطف اٹھائیں گے, دیکھیں گے تو ان کی آمدنی بڑھتی ہے, ان کے پیسے بڑھتے ہیں, فلاں شہرت اور دولت کی لڑائی ہے. مگر اس کے اندر ہمارے کردار کا جنازہ نکل رہا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دعوت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کیجیے, اور اس بے پردگی کو فروغ دینے والی اس ہوائے بد کو روکنے کی کوشش کیجیے. اور اس کو روکنے کے لیے میں آپ کو واقعی دعوت دیتا ہوں, اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. پردے کے بارے میں سوال جواب, اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. ایک بار اس کتاب کو لیجیے, اس کتاب کو پڑھیے, اس کتاب کو سمجھیے. اس میں جو کچھ لکھا ہے بڑے درد کے ساتھ لکھا ہے. اس معاشرے کو بہت بڑے فتنے سے بچا رہی ہے یہ کتاب. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آئے گی. اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کو مفید ہے. مرد کو اس مقام میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ایک عورت کو اس معاملے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور پورے معاشرے کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اس کی پراپر لائن آف ڈائریکشن دیتی ہے یہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب. اس کو لیجئے. انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلے گا
کہ کتنے جھوٹوں کے نقاب اٹھ جائیں گے. آپ کو یار یہ کتاب جو کہہ رہی ہے صحیح ہے, قرآن کی آیتیں نقل کی ہیں, حدیثیں نقل کی ہیں, فقہاء کے اقوال نقل کیے, صحابیات اور صحابہ کرام کی زندگیاں نقل کی ہیں, اور موجودہ دور کی اس وجہ سے جو تباہی آ رہی ہے وہ بھی نقل کی ہے, نتیجہ بھی نقل کیا ہے, بہت کچھ نقل کیا ہے. جب یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی تو دوسرے کا جھوٹ سامنے آ جائے گا. جب یہ معاملے میں اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے تو دوسرے معاملے میں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہوگا, اور جب دعوت اسلامی اس میں اتنا سچ بول رہی ہے تو زندگی کے دوسرے شعبے میں کتنا سچ بولتی ہوگی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے گی یہ کتاب, اور آپ کو پوزیٹیو وے دکھائے گی یہ کتاب, سکسیس کا کامیابی کا راستہ دکھائے گی یہ کتاب. میں امید کروں کہ کتاب آپ بھی لیں گے, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی لیں گے. یہ میرا خیال ہے کوئی 200 کے درمیان کی صرف کتاب ہے. یہ کتاب زیادہ مہنگی نہیں ہے, اور اس کے صفحات ہیں, پیجز ہیں آلموسٹ 397, سمجھے کہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے. اب سوچئے کہ 400 پیجز کی بک اور 200 سے کم کی قیمت. یہ دعوت اسلامی ہے, یہ مکتبۃ المدینہ ہے جو آپ کو اتنی سستی کتاب دے رہا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, تبلیغ دین ہے, اشاعت اسلام ہے, نفع نقصان سب دعوت اسلامی کا. یہ کتاب اگرچہ میرے پیارے پیارے باپا امیر اہل سنت, میرے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی کی کتاب ہے, اور ایسی کئی کتابیں ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے خود کو بھی وصیت کی ہوئی ہے کہ میں اور میری اولاد بھی میری کتابیں اور کیسیٹ اور وی سی ڈی سے دنیا کا نفع حاصل نہیں کر سکتی. یہ آپ کی وصیت ہے, آپ کی نصیحت ہے, اور یہ کتابیں اللہ کے لیے وقف ہیں. اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے الحمدللہ. تو آپ غور کیجئے کہ کوئی دنیاوی بینیفٹ نہیں ہے, نہ چینل پر آنے کا کوئی پیسہ ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اور یہ جتنا بڑا مطلب کہ ایک پرابلم ہے ہمارے سوسائٹی کا, پلیز اس میں ہمارا ساتھ دیجئے, پلیز ہمارا ساتھ دیجئے. جو سوسائٹی کے جو اہم لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں, چینجز لا سکتے ہیں, ان کے خاندانوں میں ایک ایسے خاندان ہے, ایک گھر کے اندر چینجز آتی ہے نا, پورے کے پورے قبیلے بدل جائیں گے. ایک گھر ایسا ہے ہمارے معاشرے میں, مگر وہ بیچارہ بدل نہیں رہا ہے. اس نے بس عجیب و غریب قسم کا فیشن والا اور اوریانی والا اور طرح طرح کا انداز اپنایا ہوا ہے. پلیز مانیے ہماری بات. خالی امیروں کا نہیں ہے, غریبوں کا بھی. مطلب بے پردہ کی گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں کون سی امیر ہوتی ہیں, ان کو کون پردہ سمجھائے گا. تو یہ بہت عام ہو رہا ہے, یعنی کہیں جہالت بے پردگی عام کر رہی ہے, اور کہیں مسکنسیپشنز جو ہیں, غلط فہمی اور درست تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, تعلیم ہے درست نہیں ہے, اور وہ اس بے پردگی کو, ان کی رونگ تعلیم, ان کی غلط تعلیم, ان کی بے پردگی اور انیا کو انڈوس کر رہی ہے. یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس کو بچانا ہے ہم سب نے مل کر. ہماری بہو بیٹیوں اور بہنوں کو بچانا ہے. اللہ نہ کرے بہت مسائل ہو رہے ہیں, ورنہ آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں زیادتی کا شکار بن رہی ہیں, نہیں بن رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جن کے کیسز پکڑے جا رہے ہیں. پیپر میڈیا ان کو چھاپتا. دنیا بھر کی بات کرتا ہوں, نوٹ اونلی پاکستان. پاکستان تو بہت ساری چیزوں سے بچا ہوا ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ سب سے زیادہ جو دنیا کے 10 ممالک ہیں جن میں کرائم سب سے زیادہ ہے, ترقی یافتہ دنیا کے وہ 10 ممالک جن میں سب سے زیادہ کرائم پایا جاتا ہے, اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے. ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے. یہ آپ جا کر سرچ کر دیجئے, جو بھی آپ نیٹ کا یوز کرتے ہیں نا, جا کر سرچ کر کے دیکھ لیجئے اور لکھ لیجئے کہ دنیا کی سب سے زیادہ جس میں کرپشن ہے, کرائم ہے, ان ممالک کی لسٹ نکالیے, اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ملے گا. اور جو غیر ترقی یافتہ ملک ہیں, اس میں بھی میجورٹی غیر مسلم کے ملک ہیں, مگر اس میں بھی ہمارے پاکستان کا نام نہیں ہے. ابھی بہت کچھ امیدیں باقی ہیں.
اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پریشانی، بدعنوانی اور کرپشن ہے، مگر پھر بھی دنیا کے کئی ملکوں سے ہمارا ملک بچا ہوا ہے. ابھی موقع ہے، یہیں پر اور نیکی کی دعوت پروان چڑھے گی، اور انشاءاللہ یہاں سے اور دنیا کے جن جن ملکوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں وہ کام کریں، وقت دیں، نیکی کی دعوت عام کریں. اسلامی بہنیں مدنی کام کو اور بڑھائیں، اسلامی بھائی اور بڑھائیں. جتنا بڑھائیں گے انشاءاللہ اسی قدر برائی بھاگتی جائے گی. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے برائی پیچھے ہٹے گی. آپ کا آگے بڑھنا، برائی پیچھے ہٹے گی. آپ جتنا پیچھے ہٹیں گے برائی آگے آ رہی ہے. فرق سمجھ رہے؟ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا، آپ آگے بڑھ رہے کہ رک رہے. رکو گے تو یہ بڑھتے 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 آپ کو پھلانگتی بھی چلی جائے گی. مگر آپ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مطالعہ کر کر، لٹریچر رسالے عام کر کے، مدنی چینل کو عام کر کے، وی سی ڈیز کو عام کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، درس فیضان سنت عام کر کے، آپ جتنا آگے بڑھیں گے، علاقائی دورہ لے لیجئے، اسی طرح نیکی کی دعوت، مسجد، جتنا آپ آگے بڑھیں گے، جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر جیسے جیسے آگے بڑھیں گے برائی پیچھے ہٹتی چلی جائے گی. آپ آگے بڑھتے رہیں یہ پیچھے ہٹیں گے، آپ جیسے پیچھے ہٹیں گے یہ آگے آتی چلی جائے گی. یہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور مبلغات اس وقت دور فتن میں آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ کی ضرورت بہت زیادہ ہے. دعوت اسلامی اس وقت اس معاشرے میں جو بے پردگی، بے حیائی اور طرح طرح کی تباہی مچا رہی ہے، دعوت اسلامی اس اندھیرے کے ماحول میں ایک روشنی کی نمایاں کرن ہے. اسے دیکھ کر عاشقان رسول اور درد مند مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ انتظار ہے کہ یہ مبلغین آئیں گے اور ہمیں اس تباہی سے بچائیں گے. نہیں، یہ بیچاروں میں طاقت نہیں پا رہے، تھوڑا سا ہاتھ دینے کی ضرورت ہے. یہ دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، آنکھیں باہر نکال کر دیکھ رہے کہ کوئی آئے گا، ہاتھ دے گا اور ہمیں نکال لے گا دلدل سے. بڑھو اے دعوت اسلامی کے مبلغین، مدنی قافلوں میں وقف مدینہ ہو جاؤ، 12 ماہ کے مسافر بن جاؤ، پورے ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بنو، مسجد کریا جاؤ. انتظار کر رہی ہے ایک قوم آپ کا، گویا کے انتظار کر رہی ہے ایک قوم آپ کا کہ آپ جاؤ گے. انشاءاللہ جہاں میرے دعوت اسلامی کا مبلغ جائے گا انشاءاللہ شیطان کا وہاں پر ناکہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی کہ یہ دعوت اسلامی کا مبلغ آ گیا ہے، اس کے ساتھ فیضان ہے انبیاء کرام کا، اس کے ساتھ فیضان ہے صحابہ کرام کا، اس کے ساتھ فیضان ہے اولیاء کرام کا، اس کے پر ہاتھ ہے اس کے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا. یہ رضا کا جھنڈا لے کر آیا ہے، اس کے ہاتھ میں رضا کا جھنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں غریب نواز کا جھنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا جھنڈا ہے، اس کے اوپر ہاتھ ہے مولا مشکل کشا شیر خدا کا. یہ خلفائے راشدین سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا جب یہ میدان عمل میں آیا ہے شیطان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. آپ آگے آئیے، آپ ہمت کیجئے. کوئی ایسا ماہ نہ ہو جب آپ کا 3 دن کا مدنی قافلہ نہ ہو، 27 دن دیگر مدنی کاموں کے لیے، مگر 3 روزہ مدنی قافلہ کسی صورت نہ چھوٹے آپ کا. جہاں دیکھے درس فیضان سنت ہو رہا ہے، مدنی درس ہو رہا ہے، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے بیٹھ جائیے، کسی کو لے کر بیٹھ جائیے. جب بھی مسجد میں جائیں کسی بے نمازی کو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں نیکی کی دعوت دے کر لے جائیں. یہ کام کریں. اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات بڑھائیں. ہر اسلامی بہن کوشش کرے ایک کو نیکی کی دعوت دے. آپ بھی آئیے، آپ بھی نہ آنے والوں کی خبر گیری کریں کہ آج آنے والا کل کیوں نہیں آیا، آج درس میں بیٹھنے والا کل کیوں نہیں بیٹھا، اس ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا اگلے ماہ کیوں سفر کرنے والا نہیں تھا. فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھ کیوں نہیں رہی ہے. اس ماہ 26 ہمیں مدنی انعامات کے رسالے ملے تھے، اس بار 25 کیسے ہو گئے؟ 30 ہونے چاہیے تھے، 35 ہونے چاہیے تھے. یہی صدائے مدینہ کو بڑھائیے، فجر کا مدنی حلقہ بڑھائیے، یہ سب چیزیں مسجد بڑھائیے. جو اسلامی بھائی آج سست ہے چست ہو جائے اور مل کر نعرہ لگاؤ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، غیبت کے خلاف جنگ، بے پردگی کے خلاف جنگ، کرپشن اور عریانی کے خلاف جنگ.
جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، مرتے دم تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک